چاہتے ہیں غسل کر کے وطن کی پاک مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے. مولانا منہاج صاحب ان سے درخواست ہے کہ وہ آئے اپنی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعدہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز و موقر علماء کرام، دانشوران قوم اور ہر سماج کے لوگ یہاں موجود ہیں. میری بات کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ملک ہندوستان کی سرزمین پر آج میں اور آپ جو جمع ہوئے ہیں، یہاں ہماری آپس کی کوئی لڑائی نہیں. جیسے میرے بھائیوں نے کہا، یقیناً اس ملک ہندوستان میں ہی ہوتا چلا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اور دوسرے سماجوں کو آپس میں لڑا کر کہاں یہ لوگ حکومتیں بھی کر رہے ہیں اور اپنا حق اور اپنی بڑائی کو یہ جتا رہے ہیں. حالانکہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے سب سے زیادہ جان، مال، وقت کی قربانی اگر کسی نے دی ہے تو مسلمان ہے. اس ملک ہندوستان کو 1947 سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہے، جو وقت کے شیخ الحدیث ہے. اور کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہے. انہوں نے اس وقت ہندوستان میں یہ انگریزوں نے جب آ کر ہندو مسلم اور جتنے بھی سماج ہے سب کو اپنا غلام بنایا تھا، تو حضرت نے اس وقت میں ایک فتویٰ جاری کیا کہ اس ملک ہندوستان کو ان کی غلامی سے ہم سب کو مل کر نکالنا ہے. کہاں آج ملک ہندوستان کے اندر انہی مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پہلے تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں داڑھی، ٹوپی، عمامہ نظر آیا تو دہشت گرد، مسلمان ٹیررسٹ، مسلمان حملے کروانے والا. لیکن جب لوگ مدارس کے قریب آئے، یہ مدارس وہ ہیں جس مدارس میں ہندوستان کی حفاظت کا سبق دیا جاتا ہے. ہندوستان کی دھرتی پہ رہ کر اس ملک ہندوستان کی محبت انہی مدارس سے سکھائی جاتی ہے. پہلے یہ بہت چلا اور آج بھی یہ کہا کہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ ملک ہندوستان سے مدارس کو، مساجد کو مندر کے نام پر، مسجدوں کے نام پر، مذہبوں کے نام پر ہندو مسلم کو کیسے لڑایا جائے اور الیکشن کے نام پر ان کو کیسے آپس میں بکھیرا جائے. حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. جس ملک کے اندر، جس قوم کے اندر آپس میں اتحاد، اتفاق ہوگا، وہ ملک کبھی کسی کا غلام نہیں بنے گا. یہ انگریز نے بھی یہی کیا تھا کہ ہم کو آپس میں پہلے انہوں نے لڑوایا، پھر آ کر کا ہمارے کچھ لوگوں کو خرید لیا. یہ رشوتوں کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ آپ کی فائل نیچے رکھ دی جائے گی. کوئی بھی کام کے لیے آپ چلے جاؤ، آپ کے جوتے اور چپل گھر جائیں گے. جیسے ہمارے بھائی نے بھی بتایا، علماء نے بھی بتایا، اور میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نیچے سے چائے پانی کے لیے پیسہ دے دو، آپ کی فائل اوپر آ جائے گی، اس لیے کہ آپ کا کام کرنے والا وہاں کوئی نہیں. اور رشوت کو لوگوں نے چائے پانی کا نام دیا. غریبوں کا جو فنڈ آ رہا ہے اور غریبوں کو جو ریزرویشن ملنا چاہیے، یہ بات بھی میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں، آج رشوت کے لینے کی وجہ سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ظلم پھیلتا جا رہا ہے. جس دن اس ملک ہندوستان سے یہ رشوت کا لینا مٹ جائے گا، سب کو اپنے اپنے حق ملنا شروع ہو جائے گے. بات صحیح ہے یا غلط؟ کہاں صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ
رشوت چل رہی ہے، لوگ بک رہے ہیں، مجھے میرا کام مل گیا، میرا حق مجھے اکیلے کو مل گیا، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا وکاس ہو گیا، مجھے قوم کا کچھ لینا دینا نہیں، مجھے کسی کا کچھ لینا دینا نہیں، نہ کوئی غریب کی فکر نہ امیر کی فکر، مجھے تو میری خود کی فکر ہے۔ حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی سماج ہو، کوئی قوم ہو، میں نوجوانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت میں جان لانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے۔ ارے وہ انگریز جس نے اس ملک ہندوستان میں آ کر ہم سب کو غلام بنایا تھا، اگر ہم ان سے ڈرتے اور ڈرتے تو یہ ملک ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ لیکن ہمارے علماء کرام نے جب یہ فتویٰ دیا، اس وقت میں مسجد درس پہ بیٹھنے والے، مسجدوں میں پڑھنے پڑھانے والے، مدرسوں میں اپنے جان مال کی قربانی دینے والے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے رہنے والے، کچے پکے چاول کھانے والے، جب اپنے دیش کی اور اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ آیا، انہوں نے اپنا پڑھنا پڑھانا بند کر دیا اور سر سے کفن باندھ کر ان انگریزوں سے پنجہ آزمائی کی اور ان کو ملک ہندوستان سے بھگا دیا۔ اور میرے بھائیوں، جب تک اس ملک ہندوستان میں بسنے والے، یہ میسج جمعیت علماء ہند کی جانب سے بھی دینا چاہتا ہوں، مستقبل میں بھی پلان بنائے جا رہے مندر اور مسجد کے نام سے اور مذہب کے نام سے، سوٹاسیوں کے نام سے ہم سب کو لڑانے کے پلان یہ پوگلی قوم کرتی ہے، جن کو ہم سے کچھ لینا دینا نہیں، کہ ہم کو آپس میں لڑوا کر خون بہانے کی اور ہماری خون سے گلال کھیلنے کی